امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی روایت جو لے کر آئے، بڑی پیاری روایت ہے، یقین مانیے، جو پہلی روایت لے کر آئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے ابو طلحہ کی والدہ کو دیکھا، جنت میں دیکھا، میں جنت میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں تھا، میں نے ابو طلحہ کی والدہ کو دیکھا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی، دوسرے نمبر پر اسی حدیث میں جابر بن عبداللہ کی۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ کس کی آہٹیں ہیں قدموں کی؟ فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا پھر میں نے ایک محل دیکھا، اور صحیح ہے میں دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی، دونوں میں ایک ہی راوی سے اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے پوچھا یہ کس کی قدموں کی آہٹیں ہیں؟ مجھے بتایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ فرش پر چلتے ہیں، ان کی قدموں کی آہٹیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں عرش پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں ایک محل دیکھتا ہوں، زمرد، چاندی، ہیرے جواہرات سے ملبوس خوبصورت بہترین محل، بڑا شاندار محل ہے کہ جس کے ایک کنارے میں ایک عورت بیٹھی پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو دھو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو اس کو کہا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فاروق کا محل ہے۔ فرمایا میرا بڑا دل چاہا عمر میں جاتا، لیکن تیری حمیت اور غیرت مانے ہو گئی، میں نہیں گیا۔ حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے، رونے لگے۔ فرمایا اللہ کے رسول عمر کے آنے والے بچے اور ساری اولادیں آپ پر قربان، عمر آپ پر غیرت کیسے کر سکتا ہے؟ عمر آپ پر غیرت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی اس کی روایت، اسی بخاری کی اگلی روایت، باب مناقب ابو عامر حفص بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زبان میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رات خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں وہ دودھ کا پیالہ اسے لبالب دودھ پیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا پیتا ہوں کہ وہ دودھ میرے وجود میں صلاحیت کرنے لگتا ہے، میرے ناخنوں میں، میرے ہاتھوں میں وہ دودھ نظر آتا ہے، میں اس پیالے سے اتنا پیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں میرے پاس فاروق اعظم آتے ہیں، عمر آتے ہیں، میں وہی پیالہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگے تھے عمر کو دیتا ہوں، عمر وہیں سے پیتا ہے جہاں میرے لب لگے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عمر بھی جی بھر کے پیتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین میرے عمر کو سب سے زیادہ علم عطا فرمائے۔ یہ دور سے عمر کا علم مراد ہے۔ اور اسی بخاری کی اگلی روایت سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خواب دیکھا ہے عمر کے بارے میں، امام بخاری نے نقل کی ساری۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک کنویں پر جاتا ہوں، وہاں ڈول سے پانی نکالتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ میرے بعد ابو بکر اس ڈول کو پکڑ لیتے ہیں اور کنویں میں ڈالتے ہیں۔ ابو بکر اپنے ذوق اور اپنی قوت کی بقدر کچھ ڈول پانی کے نکالتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر آتے ہیں، عمر اپنی قوت اور طاقت سے وہ ڈول پانی کے کنویں کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اتنا پانی نکالتے ہیں کہ سارے انسان بھی پیتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے جانور بھی پیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر تیری طاقت اور قوت پر میں قربان، تیری عظمت کہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ پھر اگلی روایت سن صحیح مسلم شریف کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں ان کے کرتے لمبے، میرا عمر بھی آتا ہے، میرا عمر کا کرتا بڑا زیادہ لمبا ہے، پیچھے تک گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ فرمایا یہ جو لمبا کرتا ہے نا میرے عمر کا، اس سے میرے عمر کا دین مراد ہے کہ میرے عمر کا دین بڑا پکا ہوگا، کہ میرے عمر کا دین بڑا پکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب اگلی روایت سن لیجیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی صحیح ہے ان کی روایت ہے، میں کتنی پڑھ کے سناؤں آپ کو، میں آپ کو پہلے تعداد گنوا چکا ہوں کہ بے شمار حدیث فاروق اعظم کی عظمت پر ہے۔ اگلی روایت سنیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امہات المؤمنین بیٹھی ہوئی ہیں، خاوند اور بیویوں کا اپنا ایک تعلق ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے نان نفقہ کا مطالبہ کیا، پیسوں کا مطالبہ کیا، ضروریات کا مطالبہ کیا، اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، ان کی آوازیں اونچی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت تشریف لے آئے، آپ کا آنا تھا، آپ کھولے، ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اٹھی اور ڈر کے مارے اندر چلی گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر تشریف رکھتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ اونچی بلند آواز سے کیوں بول رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ تیری آواز سن کے ڈر کے اندر چلی گئی ہے. تو عمر فاروق بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو یہ کہ آپ کی آواز سے ڈر جائے, یہ میری آواز سے کیوں ڈری؟ اندر سے ام المؤمنین بولی کہ عمر تیری آواز میں وہ ہیبت ہے کہ جس ہیبت سے ڈر کر ہم اندر آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر اس حدیث کی آخر دے رہی ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عمر تو ایسا ہے جہاں سے تو گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان رستہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے, وہاں سے تو شیطان رستہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے جہاں سے تو گزر جاتا ہے. کہ کیسے ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ کہ میں کہاں سے فاروق کو بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر